جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ 1 اشارہ اے۔ کیا آپ نے قرآنی حصے کے سبق سے کوئی ایک لائن کا لفظی ترجمہ کیا؟ تو اس میں یہ سوال ہے جی، لاسٹ ٹائم جو ہم نے ساری چیزیں ریپیٹ کی تھیں تو اس میں جو اگر آپ نے کیا ہے تو جی ہاں ہوگا، نہیں ضرورت نہیں یا آئندہ کریں گے۔ اگر نہیں کیا تو ہم انشاءاللہ کہیں گے جی آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہم نے کیا۔ اب اس کورس کا تعارف ہے، پہلے کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے 50% قرآنی الفاظ کے بعد یہ کورس شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دوسرا کورس جو ہے اس کے مقاصد یہ ہیں کہ قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کو پڑھنا۔ تو اس میں یہ 5 صفحات آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ کہ بالکل پہلے کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھیں کے طریقے پر ہے یہ کورس۔ انشاءاللہ 20 اسباق، ہر صفحہ کے 4 سبق ہوں گے، 5 صفحے ہم نے پڑھنے ہیں تو ٹوٹل ہوں گے 20 اسباق۔ پارٹ 1 میں قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات اور پارٹ بی جو ہے وہ گرامر پہ مشتمل ہوگا، جس میں ہم انشاءاللہ کمزور حروف والے افعال جو قرآن مجید کی تقریباً ہر سطر میں آئے ہیں ان کو کریں گے۔ قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو سیکھنا دوسرا مقصد ہے ہمارا۔ اور ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن بہت آسان ہے۔ نماز سے متعلق پہلے کورس سے ہمیں قرآن کے 50% الفاظ سیکھنے کو ملے، لیکن یہاں ایک اور معجزہ ہے، سورہ بقرہ میں نئے الفاظ بہت زیادہ نہیں ہیں، اس لیے سورت میں ہر سطر میں موجود 9 میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جنہیں آپ پہلے سے ہی پڑھ چکے۔ پوسٹ ہر سطر میں صرف 3 نئے الفاظ ہمیں ملتے ہیں جو کہ آپ شیڈڈ فارم میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ گرین شیڈ کیا ہوا ہے، یہ نئے الفاظ ہیں تقریباً۔ دیکھیں آپ تو پہلی سطر میں 2 پھر 3 3 2 2 3 3 نئے الفاظ ہمیں مل رہے ہیں۔ اوسط ہر سطر میں صرف 3 نئے الفاظ ہمیں ملے۔ 5 صفحات پر مشتمل اس کورس کے پڑھ لینے کے بعد ہر لائن میں اوسطاً صرف 2 نئے الفاظ باقی رہ جائیں گے، یعنی 80% ہمیں معلوم ہوگا۔ یہ کورس کرنے کے بعد ہمیں 80% الفاظ معلوم ہو جائیں گے۔ پہلے کورس کے بعد کتنے ہوئے؟ 50% سے زیادہ۔ اب جو ہے یہ کورس مکمل ہونے کے بعد ہمیں 80% سے زیادہ الفاظ معلوم ہونا شروع ہو جائیں۔ اور پھر تیسرا مقصد یہ ہے کہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے سے نئے الفاظ اور معنی کو سیکھنا۔ قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے 2 بڑے چیلنجز ہیں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ الفاظ کے معنی کیسے یاد کیے جائیں۔ دوسرا چیلنج ہے گرامر کیسے سیکھی جائے۔ اب یہ پہلے چیلنج کو حل کرنے کے لیے ہم اشارات اور فکروں سے مدد لیں گے، اور دوسرے چیلنج جو ہے ہمارا چیلنج اس کو حل کرنے کے لیے یعنی گرامر سیکھنے کے لیے ٹی پی اور عربی بول چاٹ۔ اب ہم اشارات سے تعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کوئز ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل چیلنج کون کون سے ہیں۔ 2 چیلنج ہے اس میں، اے ذخیرہ الفاظ یعنی الفاظ و معنی، اور دوسرا چیلنج ہے گرامر۔ اے اور بی اس کا کریکٹ آنسر ہے جی۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ ذخیرہ الفاظ کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے جی؟ ذخیرہ الفاظ کو ہم سیکھنے کے لیے اشارات اور فکروں کا استعمال کریں گے۔ اور گرامر کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے 2 طریقوں سے، ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے۔ کورس کے ہر سبق کو تقسیم کیا گیا ہے، دیکھ لیں جی، قرآن کا حصہ اور گرامر کا حصہ، 2 حصے ہوں گے ہر کورس کا۔ ہر سبق جو ہے اس کے 2 حصے، ایک قرآن کا حصہ اور دوسرا گرامر کا حصہ ہوگا، جیسے ہم پہلے سبق میں بھی کر رہے تھے، پہلے کورس میں بھی۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں
ان میں ہر پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں. 20 صفحات ایک پارہ. یہ دیکھیں جی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، اس کو ہم ایک پارہ لے رہے ہیں، سورہ فاتحہ مکمل اور پھر سورہ بقرہ کی چند ایک آیات ڈالیں گے اس میں. تو اس طرح یہ 20 صفحات ہمارے بن جائیں گے پہلے پارے کے اندر. ہر پارہ 4 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے. ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات. 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 20 ٹوٹل صفحات ہیں، تو 4 حصوں میں تقسیم کیے تو یہ ہو گئے 5 صفحات ہر حصے میں آتے ہیں. تو یہ 4 حصے اور 5 صفحات ہر حصے. اس کورس میں ہم پہلے پاؤ پارے کے 5 صفحات پڑھیں گے، یعنی کہ پہلا ربع جسے کہتے ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 5 صفحات پہ جو مشتمل ہے. الحمدللہ ہم نے جان لیا کہ کیا ہم نے کرنا ہے اس کورس میں. ان 5 صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کی مدد سے پیش کر سکتے ہیں. اس طریقے کی مشق کریں. تو اب یہ کہ یہ ہاتھ کو ایسے کر کے ہم، یعنی انگوٹھا، پھر اس کے بعد 2 انگلیوں کے جوڑے بنائیں گے اور اس طرح ہماری 4 انگلیاں، یعنی کہ یہ ٹوٹل 5 جو ہے ہماری ہاتھ کی انگلیاں جو ہے سامنے آ جائیں گی. تو یہ ذرا ہم نے ترتیب اپنی بنانی ہے اسی طرح کہ جی. تو پہلا صفحہ ہمارا انگوٹھے پہ آ جائے گا، دوسرا صفحہ اور تیسرا صفحہ جو ہے شہادت کی اور 7 والی انگلی پہ، اور اس کے بعد چوتھا اور 5واں جو ہے آخری جو انگلیاں ہیں اس پہ آئے گا. تو پہلے 5 صفحے ہم جو ہے ہاتھ کی ایک ہاتھ پہ جو ہے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پہ ان کو ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ. ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ہر حصہ ایک اشارہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اشارہ کے ایک سے زائد عنوان ہو سکتے ہیں. تو ہر صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصے کو ہم نے کہا ہے یہ ایک اشارہ ہے. ہر حصے کو ہم نے ایک اشارے کے طور پر پیش کیا اور ایک اشارے کے ایک سے زیادہ عنوان ہو سکتے ہیں. یہ ایک سیمپل صفحہ ہے جی. اس میں جو ہے پہلا اشارہ اللہ کی تعریف، دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا، تیسرا اشارہ متقیوں کے لیے ہدایت، اور چوتھا اشارہ کیا ہے؟ متقیوں کی صفات. تو یہ 4 اشارے اس طرح پہلے صفحے کے ہمیں اس طرح نظر آئیں گے. صفحہ نمبر 1 کا بایاں حصہ ناک کی بائیں سمت، یعنی کہ اب صفحہ نمبر 1 کرنے کے لیے یہ جو ہے یعنی کہ انگوٹھے سے مدد لیں گے. تعریف، دعا، ہدایت اور اس کے بعد صفات یہاں آ جائے گا. الحمدللہ یہ طریقہ ہم نے دیکھا. 5 صفحات کے اشارات اختصار کے ساتھ جب ہم کر چکیں گے تو ہم انشاءاللہ یہ ہماری انگلیوں پہ اس طرح آ جائیں گے. یہ ہر ایک صفحے کے 4 اشارے ہیں اور ٹوٹل جو ہے ہمارے یہ بن جاتے ہیں 5 صفحات کے 20 اشارے ٹوٹل بن جائے گی. اور 20 ہی پور ہمارے یہاں پہ انگلیوں کے ہوتے ہیں. 4 ہم نے پور کیے اور 20 تقریباً ہو جاتے ہیں ہمارے جو. کامران صاحب کال کریں. تو کال کر رہے ہیں عمران کا کال ہے وہ، لیکن ابھی واٹس ایپ پہ کیا ہے تو واٹس ایپ پہ نہیں چلتا یہاں سعودیہ گیا. ہاں. اچھا. اشارات کے فائدے جو ہیں، اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. میں 1 سیکنڈ بریک لوں گا جی، اس کے بعد جو ہم کنٹینیو کریں گے یہیں سے.
جی اشارات کے فائدے ہم دیکھ رہے تھے کہ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ہوتے ہیں۔ علم کی باری آتی ہے، جی آپ ذرا اشارات کے فائدے بتائیے۔ جی اجنبی بھائی آپ بتا سکتے ہیں، آپ بتا دیجیے اشارات کے فائدے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارات کے فائدے ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں اس اسباق میں کہ آپ کس طرف اشارہ کریں گے، یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، جمع ہے، متکلم ہے یا حاضر ہے۔ تو اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جس میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کی معانی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہو جاتا ہے۔ زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ ان کی مدد سے آپ پوری صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ہوتے ہیں۔ جی جی کامران بھائی اشارات کے فائدے ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ہوتے ہیں۔ آپ نے تقریباً تھوڑا لیٹ جوائن کیا، میں اشارات کی شکل آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح اشارات ہوتے ہیں۔ یہ اشارات ہیں، یہ آپ کے اشارات ہیں جو کہ دیکھیں آپ نے ہر انگلی کے ہر پور پہ ایک ایک اشارہ جو ہے آپ کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک ہاتھ پہ قرآن کے پہلے 5 صفحوں کو یاد کرنا ہے۔ آپ نے پہلے 5 صفحوں کے مضامین آپ کے دائیں ہاتھ کے جو ہے نا یہ انگلیوں کے پوروں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اشارات ہیں اور ان اشارات کے یہ فائدے ہیں جو ہم نے ابھی دیکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جی آپ کی باری آتی ہے، سوال ہے کہ اشارات کے فوائد کیا ہیں؟ جی جناب اشارات کے فوائد بیان کریں جی۔ جی ان میں سے کون سا جواب درست ہوگا؟ یہ اشارات کے فوائد سی ہو سکتا ہے۔ موضوعات کو یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چلیے جی چیک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جی اس میں سیاق و سباق معلوم ہونا، اینکر کی حیثیت سے کام کرنا اور موضوعات کو یاد کرنے میں مدد ملنا، تو تین یہ کام اشارات کرتے ہیں۔ صرف ہمیں گرامر میں مدد نہیں دیتے بلکہ باقی ساری چیزیں یہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب پہلا ہم نے کہا تھا 2 طریقے سے الفاظ و معنی ہم کیسے یاد کریں گے۔ ایک طریقہ ہوگا اشارات کے ذریعے سے، یعنی پوائنٹرز ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ ہوگا فریزز کے ذریعے سے، کہ ہم فریزز کو، فکروں کو یاد کریں گے۔ پہلا جو ہمارا کورس تھا اس میں ہم نے الفاظ کو یاد کیا۔ اب جو ہے یہ دوسرا کورس جو ہمارا شروع ہوا ہے اس میں ہم فکروں کو یاد کریں گے، فریزز کو یاد کریں گے۔ اچھا فریزز میں اکثر اپنے یہ دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کے میں اکثر اپنے ورکشاپ میں پوچھتا ہوں کہ ان کا ترجمہ کیا ہوگا۔ بہت ہی کم لوگ جواب دیتے ہیں، یاد نہیں ہوتا۔ تو پھر جب وہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ کا کیا ترجمہ ہوگا، تو کافی سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ ان کا مطلب بھول جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ کا مطلب یاد رکھتے ہیں
تو کیونکہ یہ کامن ہے تو اس لیے کیا ہے کہ یہ اب یہ اس کا ان کا اینکر بن گیا انشاءاللہ. یہ اس کا پوائنٹر ہے ایک طرح سے, یہ ایک فکرہ ہم نے یاد کر لیا. تو انشاءاللہ اگر ہمیں یاد رہے گا تو ان کا ترجمہ بھی ہم کبھی نہیں بھولیں. اس وقت بہت سارے لوگ صحیح جواب دیتے ہیں جب انشاءاللہ کا پوچھا جائے. صرف اکیلا ان کا پوچھا جائے, ان کا لفظ جو ہے وہ ترجمہ بھول جاتے ہیں لوگ. لیکن جب جملہ پورا ہو, فکرہ ایک آپ کو مل جائے تو اس میں وہ اس کو آسانی سے یاد رکھا جائے. پہلے کورس میں بھی ہم نے کئی اس طرح کے اینکرز اپنے رکھے ہوئے ہیں. جیسے انا کا ہم نے اینکر بنایا تھا ان اللہ مع الصابرین, ان کا انشاءاللہ. اور انما کا ہم نے بنایا تھا انما الاعمال بالنیات. من کا ہم نے بنایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اچھا جی, اب فکرے کے بارے میں, فکرے کے کیا فائدے ہیں, یہ فریزز کیوں اس طریقے سے الفاظ معنی سیکھیں گے ہم. تو اس کے فائدے دیکھ لیجئے پہلے, پھر آپ نے دہرانے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب جانتے ضرور ہیں لیکن انفرادی لفظ کی شکل میں نہیں بلکہ فکرے کی شکل میں جواب جانتے. الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے, فکروں کو یاد کیا جائے نہ کہ الفاظ کو یاد کیا جائے. فرسٹ لیول پہ ہم نے کیا 232 الفاظ یاد کیے. اس سے ہمیں کیا ہوا کہ 50% سے زیادہ قرآن پاک کے الفاظ ہمیں یاد ہو گئے. اب یہ دوسرا لیول جو ہے, اس میں ہم الفاظ کی بجائے اب ہم فکروں کو یاد کریں گے. فکرے کا مطلب کیا ہے, فریز, 2 الفاظ کا مجموعہ, 3 الفاظ کا مجموعہ جو ہے اس کو یاد کیا جائے گا تاکہ جو ہے الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہ بہترین طریقہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب جانتے ضرور ہیں لیکن انفرادی لفظ کی شکل میں نہیں بلکہ فکرے کی شکل میں. تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے, کیونکہ زیادہ تر یہی تجربہ ہے کہ لوگ جو ہے فکرے کا معنی جانتے ہیں لیکن انڈیویجول لفظ کا نہیں جانتے ہوتے. تو کیا اگر فکرے ہم یاد کر لیں تو انڈیویجول لفظ آٹومیٹک ہمیں یاد ہو جائیں گے. تو جی اس کا علم کی باری آتی ہے, تو فکروں کے کیا فائدے ہیں آپ ذرا بیان کریں. جی, فکروں کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب جانتے ہیں لیکن انفرادی لفظ کی شکل میں نہیں بلکہ فکرے کی شکل میں وہ جانتے ہیں. یعنی ہمیں معلوم تو ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, لیکن ان کا الگ معنی ہمیں معلوم نہیں. تو اگر ہم ان اللہ مع الصابرین یاد کر لیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پورا معنی یاد ہو جاتا ہے, اس لفظ کا بھی اور پوری فکرے کا. اور الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے. اور فقروں کو یاد کیا جائے نہ کہ الفاظ کو. یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ہم فقرے کو سیکھ لیں, سنگل الفاظ کو نہ سیکھیں. جی, تو یہ تجربہ جو انہوں نے کیا ہے, ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس جو ایسے گزرے ہیں اور انہوں نے جو ہے پڑھایا ہے. اسکولوں میں یہ کورسز جاری ہیں, ایڈلٹس سیکھ رہے ہیں, بچے سیکھ رہے ہیں, نوجوان سیکھ رہے ہیں اور بوڑھے بھی سیکھ رہے ہیں. تو اس سے جو ہے اپنے تجربے سے یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی کو فالو کریں. فکروں کی مثال ایسے دیکھیں, ہم نے بات کی تھی تو دوبارہ دیکھ لیں کہ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر, شاء چاہا کے معنی یاد کرنے کے بجائے ہم یاد کریں گے انشاءاللہ کا معنی. اسی طرح سمد کے معنی یاد کرنے کے بجائے ہم کہیں گے اللہ الصمد کا کیا معنی. اچھا, یقیمون کے معنی یاد کرنے کے بجائے ہم یقیمون الصلاۃ کا معنی یاد کریں. تو اب یہ فرق ہے کہ بجائے اس کے کہ انڈیویجول ایک ایک لفظ کے معنی یاد کیے جائیں, اب ہم فکروں کے معنی یاد کریں گے کیونکہ فکروں کے معنی یاد کرنے میں آسانی ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اب فکروں کے معنی یاد کرنے ہوں گے بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک لفظ کا الگ الگ معنی یاد کریں اور وہ بھول جائے گا, فوراً وہ بھول جاتا ہے. فکروں کے فائدے دیکھیے, وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے. اب فکرے کا جب آپ کو ترجمہ یاد ہے تو آپ نیا الفاظ کچھ بھی اس کے اندر آ جائے وہ سارے الفاظ آپ کے انشاءاللہ کور ہوں گے اس میں.
آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں، الفاظ کے مقابلہ میں فکر بات کو بہتر سمجھاتے ہیں، صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ تو اب فکروں کے فوائد جو ہے اس میں 4 پوائنٹس ہمارے سامنے ہیں، تو اس کو ذرا علم کی باری آتی ہے۔ جی کمران بھائی پہلے آپ کر دیجئے علم۔ فکروں کے فائدے، وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے، آیت کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں، الفاظ کے مقابلہ فکرے بات کو بہتر سمجھتا ہے، صرف الفاظ کو معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید اور دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ علم جو ہے، علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیچ۔ علم کا مطلب ہے ٹیچ، علم کا مطلب ہے سکھائیے، تو جہاں بھی علم لکھا ہوگا تو اس میں آپ نے سکھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دونوں کو میں نہیں، پھر یہ کہ ایک ایک کو جو ہے ایک چیز کے لیے کہیں گے، پھر جو ہے نیکسٹ دوسرے ساتھی سے کہیں گے۔ اب یہ فکروں کے فائدے ہیں، آپ بتائیے جی، سوال آ گیا، فکروں کے کیا فائدے ہیں؟ یاد رکھنے کے لیے اینکر مہیا کرنا، الفاظ سے زیادہ عقل کا استعمال، پھر جو زیادہ دلکش، گرامر میں مدد۔ جی میرے خیال سے اے بی سی ہے۔ دیکھیے جی، اے بی اور سی ہے جی، جواب آپ کا درست ہوا جی، ماشاءاللہ۔ فکروں کی مثالیں، اے الصمد، بی اللہ الصمد، سی انشاءاللہ، ڈی استغفرہ۔ بی سی۔ بی اور سی لاگ کرتا ہوں جی، بی اور سی کو میں، اور یہ جواب آپ کا درست ہوا، کیونکہ اللہ الصمد، ٹھیک ہے، سمد کا جو ہے یہ یہاں پہ فکرہ ہے، سمد کو ہم ایزیلی یاد کرنے کے لیے اللہ الصمد یاد کرنا ہوگا، ان کو یاد کرنے کے لیے انشاءاللہ پورا یاد کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ، جب بھی آپ کسی فکرے کو پڑھیں تو اس فارمولا کو استعمال کریں، R5S10 لاؤڈ۔ یہ فارمولا ہے R5S10 لاؤڈ۔ R کا مطلب ریلیکس، ریلیکس ہو جائیے۔ 5S کا مطلب ہے آواز خمسہ، یعنی 5 سینسز کو استعمال کیجئے۔ سننا ہے اس کو پہلے، پھر دیکھنا ہے، سونگھنا ہے، چکھنا ہے، چھونا ہے، محسوس کرنا ہے۔ افعال کی حرکتوں اور اسماء کی شکلوں کا تصور کیجئے، اور اس کے بعد 10 کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10 سیکنڈ اس کام کو کیجئے، اور لاؤڈ کا مطلب ہے بلند آواز سے کیجئے۔ تو جب بھی آپ کسی فکرہ کو پڑھیں تو اس فارمولا کو استعمال کریں۔ جی فارمولا ذرا ایکسپلین کریں گے حضرت نبی بھائی؟ جی زبردست فارمولا ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ اس کو فارمولے کہتے R5S10 لاؤڈ۔ اس میں R جو ہے ریلیکسیشن کے لیے ہے، ریلیکس آدمی کو ریلیکس ہونا چاہیے، تھوڑا سا سانس لے کے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ اور 5S جو ہے وہ حواس خمسہ ہے، جو 5 سینسز ہے، استعمال کیجئے، جیسے سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا۔ یہ 5 یعنی محسوس کرنا یہ نہیں ہے میرے خیال سے، یہ چھونا محسوس کرنا ہوتا، کیونکہ خواص ہمزہ سننا، دیکھنا، سونگنا 3، اور چکھنا اور چھونا یہ 5 ہو گئے، تو چھونے سے محسوس ہوتا ہے میرے خیال سے کچھ۔ تو ابال کی حرکتوں کا اور اسماء کی شکلوں کا تصور کیجئے، اور 10 جو ہے کم از کم 10 سیکنڈ اس کام کو کیجئے، اور لاؤڈ سے مراد ہے کہ بآوازی بلند کیجئے۔ بالکل صحیح ہے جی، انشاءاللہ یہ R5S10 لاؤڈ کا فارمولا ہم جو ہے ان کو یا فکروں کو یاد کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ اس فارمولا R5S10 لاؤڈ میں R کا مطلب کیا ہے؟ اے اور ڈی۔ R کا مطلب ڈی۔ R کا مطلب آرام اور استراحت، ریلیکس۔
تازہ دم بھی ہونا ہے، تازہ دم ہونا. ٹھیک ہے جی. آر سے انہوں نے کہا جی ریلیکس ہو جائیں گے تو آرام اور استراحت، بالکل ریلیکس ہو جانا ہے. اچھا الحمدللہ. انشاءاللہ اشارات اور فکرے نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے عمل کو آسان بنا دیں گے. یعنی کہ ہر طریقہ استعمال کر کے جو ہے قرآن کو سکھایا جا رہا ہے. یعنی جو بھی جدید تحقیق سے جو چیز ثابت ہے اس سے کچھ فائدہ ہوا انہوں نے ڈالا ہے اس کو. اب چوتھا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. تو ہمارے جو ہے ابھی تک ہم نے 3 مقاصد دیکھے تھے کہ پہلا مقصد تھا قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفات کو پڑھنا. دوسرا مقصد تھا قرآن مجید کی 8 سطر میں موجود 7 نئے الفاظ کو جاننا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی کو سیکھنا. اور چوتھا مقصد ہمارا یہ ہے اس کورس کا کہ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. آیات کو پڑھنے کے بعد اور اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کے بعد ان سے ہم اسباق نکالیں گے. اسباق کی روشنی میں اگلا قدم یہ ہوگا. کیا ہوگا جی؟ مطالعہ اور غور. ٹھیک ہے، مطالعہ اور غور و فکر. اس میں دعا ہوگی، اعتصاب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ یہ ہوگا. تو یہ ہم غور استعمال کریں گے. 5ویں قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. تو اس طریقے سے قرآن کو ہم زندگی میں لائیں گے، ان چیزوں کو بروئے کار لا کر. اور چھٹا جو ہے کہ 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا. تو اب یہ 6 مقاصد آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. اور اب آپ کی باری آتی ہے علم کی، کہ آپ نے ٹیچ کرنا ہے، آپ نے جو ہے سکھانا ہے. جی کمران بھائی ذرا اس کورس کے 6 مقاصد ہمیں سکھائیے. قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا. قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے سیکھنا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے ہمارے مقاصد. اور اب یہ کہ آخری جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا. سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوئے ہوں گے. جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف سیکھے اچھی طرح سے نشین ہو جائیں گے. ٹیچر اور طلباء کے درمیان آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول ایکٹیو بنا رہے گا. گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنی رہے گی. اس لیے ہم جملے سیکھیں گے کہ آپس میں ہماری انٹرسٹ بھی بنی رہے گی، آپس میں تعلق قائم ہوگا. ایک دوسرے ایک سوال کرے گا، دوسرا جواب دے گا. اس طرح سے جو ہے ہم عربی بول چال کریں گے. اس کورس میں عربی بول چال شامل ہے. اس کورس میں عربی بول چال شامل ہے. یہ سوال ہے، اس میں اے ہے افعال کے مختلف صیغوں پر مشق کرنے کے لیے، اساتذہ اور طلباء کے درمیان رابطے بڑھانے کے لیے، گرامر کے اسباق کو دلچسپ بنانے کے لیے، تلاوت سیکھنے میں مدد کرنے کے لیے. جی آپ کے خیال میں کیا اس کا جواب ہونا چاہیے؟ بی ہے. بی ہے جی. تو بی آپ نے کہا اساتذہ اور طلباء کے درمیان رابطے بڑھانے کے لیے، بالکل درست ہے. لیکن اس میں دوسری چیزیں بھی شامل ہیں، جیسے افعال کے مختلف صیغوں پر مشق کرنے کے لیے بھی اور گرامر کے اسباق کو دلچسپ بنانے کے لیے بھی. تو یہ 3 چیزیں ہم اس سے عربی بول چال جو ہے کورس میں شامل کی ہے تاکہ ہمیں یہ 3 فائدے حاصل. ٹھیک ہے، تو جیسے پہلے کورس میں آپ نے کیا نا، عربی بول چال ہم کرتے تھے تو افعال کے صیغے بھی اس میں پریکٹس کرتے تھے ہم. گرامر کے اسباق کو دلچسپ بنایا جاتا تھا اس سے. ابھی ہم نے گرامر کا ٹیبل سیکھا، پھر جو ہم نے سوال جواب شروع کر دی. اور اساتذہ اور طلباء کے درمیان رابطے بڑھانے کے لیے یعنی آپس میں بھی ڈسکشن کی جا سکتی ہے ان عربی بول چال کے فکروں کے ذریعے سے. الحمدللہ. چلیے اب ہم پہلا صفحہ کے اشارات کو لیتے ہیں. یہ تعارف تھا جی، کورس کا تعارف. کورس کے تعارف کے بعد اب پریکٹیکلی ہم ذرا پہلے صفحے کو لیتے ہیں.
یہ دیکھیے عام طور پر قرآن کے نسخوں میں سورہ فاتحہ پہلے صفحے پر ہوتی ہے اور پھر اگلے صفحے سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. اس طرح کا آپ کا قرآن نظر آئے گا. پہلے پارے میں 20 صفحات کی ترتیب برقرار رکھنے کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی حصہ کو ایک صفحہ پر کر دیا گیا. ہم نے کیا کیا ہے کہ پہلے یہ جو ہے ہم پڑھائی کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے پہلا صفحہ سورہ فاتحہ اور چند آیتیں ہم نے سورہ بقرہ کی ساتھ رکھ لی تاکہ جو ہے 20 صفحے ہمارے پورے ہو جائیں. پہلے پارے کے 20 صفحے پورے کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے. دیکھیے جی پہلا صفحہ، اس میں آپ کے سامنے یہ جو تیر کے نشان جو بنے ہوئے ہیں اور یہ بائیں طرف یہ جو لکھا ہوا ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، یہ کیا ہیں جی؟ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہیں؟ ہمارے پوائنٹرز یا اشارات. یہ ہیں جی ہمارے اشارات. یہ ہم نے اشاریے لگا دیے یہاں پہ، یعنی کہ یہاں پہ پوائنٹرز لگا دیے کہ یہ آیت جو ہے 1-2 آیات پہلی، اس کا پوائنٹر ہے اللہ کی تعریف. اللہ کی تعریف کو یاد کریں گے تو آپ کو یہ آیات پہلی 5 آیات جو ہے آپ کے سامنے آنی چاہیے. پھر اگلی جو ہے 2 آیات جو سورہ فاتحہ کی ہدایت کی دعا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا. اور اسی طرح شروع جو ہوتی ہے سورہ فاتحہ، یہ اللہ کی تعریف اس میں کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اللہ کی تعریف ہم کہیں گے کہ یہ اشارہ اس کے لیے. پھر جو ہے اسی طرح سورہ بقرہ کے 2 اشارات ہیں، ٹھیک ہے، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. تو یہ ایک صفحہ، پہلا صفحہ ہم نے دیکھا. اس طرح ہم نے پوائنٹرز یہاں لگائے ہیں. اب ان پوائنٹرز کو جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ ہم جو ہے ہمارا جو انگوٹھا ہے، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، اس پہ جو ہے ہم نے ان پوائنٹرز کو یاد کرنا ہے. انگوٹھے کا پہلا پور جو سب سے اوپر والا پور ہے، اس پہ آپ جو ہے یاد کریں گے اللہ کی تعریف. جیسے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے، لیکن 3 کہتے ہیں، ایک 3 پہ. چوتھا بھی پور ہم نے استعمال کرنا ہے جو بالکل ہاتھ ہتھیلی کی طرف آ رہا ہے. تو 4 پور ہم نے استعمال کرنے ہیں 3 کی بجائے. 3 تو آلریڈی ہیں جن پہ ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. چوتھا پور بھی ہم نے یہاں استعمال کرنا ہے تاکہ پورے ایک ہاتھ پہ ہمارے پہلے 5 صفحات آ جائیں. تو اب کیا ہوگا جی؟ پہلے صفحہ نمبر 1 کا بایاں حصہ ناک کی طرف، ناک کی سمت، ناک کی بائیں سمت جو ہے رکھ کے، تو اس طرح آپ پوائنٹر جو ہے آپ کا یہ بنے گے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور آخری جو ہوگا متقیوں کی صفات. یہ 4 پوائنٹر اس طرح آپ نے پہلے انگوٹھے پہ ان کو یاد کرنا ہے. تو وہ تفصیلی تھا. اب جو ہے صرف ایک ایک لفظ سے کریں تو تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اور چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یاد کرنا ہوتا ہے، ان کو ہم نے یاد کرنا ہے. یہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، فر ہمیں یاد ہونی چاہیے انگلیوں کے اشارے سے. جیسے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بولتے، اسی طرح تعریف، دعا، ہدایت، صفات ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں. اور کسی وقت بھی جب آپ کو کوئی صفحہ بھی آپ اٹھائیں گے قرآن پاک کا، تو آپ جو ہے ایک دم انگلیوں کے اشارے سے بتا دیں گے اس کے اندر یہ مضامین ہے، کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ قرآن کا کورس کر رہے ہیں. یہ کورس ہم کیا کریں؟ قرآن کو سمجھنے کا کورس کر رہے ہیں. تو اس لیے جو انگلیوں کے اشاروں پہ انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن پاک کو فنگر ٹپس پہ لے آئیں گے پورے قرآن کو. تو اس میں جو ہے کوئی بھی صفحہ اٹھائیں گے آپ کو جو ہے آپ پور سے گن کے آپ بتا دیں گے کہ اس صفحے پہ یہ مضامین ہے، اس کے یہ اشارے تھے. تو اب ہم پہلے 5 صفحے کر رہے ہیں. تو پہلا صفحہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے جس کے یہ آپ کے پاس پوائنٹرز آ گئے. اس سبق میں ہم صرف تعوذ لیں گے اور پھر آگے جو ہے انشاءاللہ صفحات کو آگے اسی طرح دیکھتے چلے جائیں گے.
دیکھیے جی، سب سے پہلے جب قرآن شروع کیا جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیے، تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسہ نہ آئے، قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے اور قرآن سے ہدایت ملے۔ تعوذ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسے نہ آئیں، قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے اور قرآن سے ہدایت ملے، اس لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ جو ہے اس کو ہم نے دو فکروں میں تقسیم کیا ہے۔ اعوذ باللہ الگ معنی ہم یاد رکھیں گے، من الشیطان الرجیم الگ معنی ہوگا۔ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہم نے، اور دو فکرے بنا دیے اس کے، تاکہ جو ہے دو فریزز بنا دی تاکہ ہم آسانی سے سمجھ لیں۔ ورنہ اب اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، پچھلے جو سبق ہم نے پڑھے تھے، پچھلا کورس جو کیا اس میں الگ الگ ہم کر رہے تھے، لیکن اب اس کورس میں جو ہے آپ تھوڑا سا لیول آپ کا اوپر ہو گیا ہے، آپ جو فریزز کریں گے فریزز میں، اور جب تھرڈ کورس آئے گا پھر ہم سینٹینسز شروع کر دیں گے، پھر فورتھ آئے گا تو اس سے بھی بلاغہ اور اس طرح کے بڑے بڑے جو کام ہم شروع کر دیں گے، جو کہ ہمارے لیول کے مطابق اس وقت ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہوں گے۔ تو اعوذ باللہ پہلی فریز ہے، اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو یاد کرنا ہے ہمیں۔ اچھا، عام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ اس میں برکت حاصل ہو، مگر قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ یہ لازمی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کا حکم دیا ہوا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے، شیطان اس برکت سے ہم کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا، اس لیے اللہ کی پناہ مانگیے، یعنی اعوذ باللہ پڑھیے۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ اپنی زندگی میں بھی اس کے پیغام پر عمل کیجئے، اور اپنی سب سے پہلی عادت نمبر 1 یہ ڈالیے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو جب کوئی شخص محسوس نہیں کرتا تو وہ حفاظت کی ضرورت بھی جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اس کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو اس سے ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہم شیطان کے حملوں میں گرے ہوئے ہیں، اور شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا، آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملے کرے گا۔ اب نہ شیطان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے مار سکتے ہیں، نہ کچھ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو پھر جو ہے کسی بڑی طاقت کا سہارا لینا ہمیں پڑتا ہے، اور وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کا ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے اس کا۔ تو پھر ہم اللہ کی حفاظت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کا احساس کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے مسلسل ہمارے اوپر چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے۔ تو پھر حفاظت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ چلیے جی، آپ کا ٹیسٹ ہے جی، تعوذ سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں۔ کون سی عادت جی؟ پہلی حفاظت طلب کرنا، دوسری اللہ کا شکر ادا کرنا، کائنات کا مطالعہ کرنا، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا۔ جی بی، حفاظت طلب کرنا۔ حفاظت طلب کرنا جی، بی لاگ کرتے ہیں، حفاظت طلب کرنا آپ کا جواب درست ہے جی، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اس کا۔ اب ہم نے آج جو ہے اس سبق میں صرف کیا کیا ہے؟ تعارف دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کا جو ہے ہم کس طرح اینکرز کو استعمال کریں گے، کس طرح اشارات کو استعمال کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ ہم جو ہے پہلا حصہ یہ ختم ہوا، دوسرے حصے کی طرف آئیں گے۔ جی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 ग्रामर, कमजोर अफ़ाल का तारफ, सफ़ा नंबर 1 इशारा ए के ज़िमन में है। क्या आपने सबक में पढ़े हुए फेल का मुकम्मल टेबल लिखा है? अब ये जो हमने मुकम्मल एक टेबल जो है आखिर में किया था पिछले कोर्स में, तो अब देखें नोटबुक की बात हुई थी कि हम नोटबुक अपनी रखेंगे, कलम का इस्तेमाल करेंगे। अल्लम बिल कलम की बात हुई थी, तो कलम के जरिए से आपने एक टेबल लिखना है। तो अभी नहीं लिखा तो आइंदा लिखेंगे इंशाल्लाह। तो आइंदा एक टेबल कम से कम रोजाना एक टेबल आप लिख लिया करें, ताकि जो असबर हो जाए ये चीज, वरना भूल जाएगी। कुरान की हर सतर में 9 अल्फाज औसतन है, जिसमें से आप देखिए यहाँ पे कि 3 इसम होते हैं। आमतौर पर 3 फेल होते हैं, 2 हर्फ होते हैं और एक फेल, इसम फेल या हर्फ में से कोई हो जाता है। 3 3 2, यानी कि हर सतर में 9 अल्फाज हमें मिलते हैं। ठीक है, कुरान की हर सतर में कितने औसतन अल्फाज हैं? 9 अल्फाज। पहला कोर्स शुरू करते ही हमने ये बात की थी। अब हम देखें, अब थोड़ा सा कोर्स करने के बाद हम जो एडवांस हुए हैं, तो अब हम उन अल्फाज को तकसीम भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एवरेज हर लाइन में 3 इसम होते हैं, 3 अफाल होते हैं, 2 हर्फ होते हैं और एक जो है या इसम या फेल या हर्फ हो जाता है उसमें से, टोटल 9 पूरे करने के लिए। जी अब आपकी बारी आती है जी। कुरान की हर सतर में 9 अल्फाज औसतन होते हैं, तो इनको जरा तकसीम कीजिए। ये इसमें अस्मा जो है वो 3 है और अफ़ाल 3 है और हुरूफ 2 है और इसमें फ़ैद हर्फ 1 है, यानी औसतन एवरेज जो है वो 9 अल्फाज है। 9 अल्फाज हैं, तो हमने फर्दर उसको डिवाइड कर दिया और 3 3 2 और एक जो है या कभी फेल हो जाता है या हर्फ हो जाता है या इसम हो जाता है, वो रोटेट होता रहता है। औसतन ये हालत है। जज़ाकल्लाह खैर। जी कमरान भाई, आप भी बताएंगे कुरान की हर सतर में 9 अल्फाज होते हैं, तो हर उनमें से इसम फेल और हर्फ कितने कितने लफ्ज होते हैं? इसम 3, फेल 3, हर्फ 2, इसम फेल हर्फ 1, औसतन 9 है तकरीबन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो ये कुरान आप पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं हम, तो ये जो है उन्होंने अपने तजर्बे से ये बात बताई है हमें, जो कि ज्यादातर जो है केसेस में दुरुस्त है। अल्फाज की कितनी किस्में हैं जी? सबसे पहले अभी बोलिए जी, अल्फाज की कितनी किस्में हैं? ए 3, बी 5, सी 7 और डी 2। सबक नंबर 1 से हमने शुरू किया था, 20वें सबक तक हम रिपीट करते रहेंगे। अल्फाज की इतनी किस्में हैं जी। सबक नंबर 1 से शुरू किया हमने, फिर जो है 2 3 4 हर सबक में हमने रिपीट किया। ये कलमे या अल्फाज की कितनी किस्में होती 3 हैं? 3 ए किस्में होती हैं जी। बिल्कुल जी, लॉक करता हूं जी मैं 3 को, और जवाब दुरुस्त हुआ जी आपका। और क्या क्या है? इस्म, फेल और हर्फ। हर्फ। बिल्कुल सही। पानी सतर की हर सतर में कितने अल्फाज होते हैं जी तकरीबन? सी। सी लॉक करता हूं जी, सी, और तकरीबन 9 अल्फाज। जवाब आपका दुरुस्त हुआ जी, माशाअल्लाह। यानी कामरान साहब ने बड़े तवज्जो के साथ सबक सुना। माशाअल्लाह जी। तो कुरानी सफा की हर सतर में औसतन अस्मा कितनी मरतबा आए हैं जी? चलिए जी, आप देखते हैं आपने कितनी तवज्जो दी है। बी बी 3। 3 से 4 दफा जी, माशाअल्लाह। देखते हैं जी, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है जी। 3 तो वो आगे थे शुरू में, और चौथा जो है कभी इसम होता है, फेल होता है या हर्फ होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा 3 से 4 मरतबा। जज़ाकल्लाह। कुरानी सफा की हर सतर में औसतन अफाल कितनी मरतबा आए हुए हैं? 9 मरतबा। ए अफाल, जी जी, अफाल अफाल की अफाल बात 3 होती, मरतबा। 3 मरतबा आए हुए। माशाल्लाह जी, 3 मरतबा अफाल आए हुए।
अच्छा जी, कुरानी सफा की हर सतर में औसतन हरूफ कितनी मरतबा आए हुए हैं? जो भी करीबी आप समझे वो जवाब दे सकते हैं। 2 से 3 मरतबा। 2 से 3 मरतबा। तो ये जवाब होगा आपका, क्या कहते हैं, ए। तो ए को लॉक किया तो 2 से 3 मरतबा। ठीक, 3 तो उन्होंने लिखे हुए थे, और बाजू का चौथा भी आ जाता है, बाजू का 2 या 3 ही होते हैं। अब सबूत देखें, ये इन्होंने जो सारा कुछ कहा है उसका सबूत देखिए। सबूत के तौर पर इन्होंने ये पेश किया है आपको, ठीक है जी। अब पहला देखें जी, इसम की बात करते हैं। पहली लाइन में इसम आए कितने? 4। दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में, चौथी में 4, पांचवी में 4, छठी में 3, सातवीं में 2, और आठवीं लाइन में 4 आए हुए हैं। ये उन्होंने सबूत पे दी। कभी 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे अस्मा उन्होंने लिखा के आपको बता दिए। इनको शेड किया हुआ है ब्लू, नीले शेड में जो नजर आ रहे हैं, ये सारे अस्मा हैं, और ये सबूत उन्होंने पेश किया। देखें भाई, पहली लाइन में 4 आ रहे हैं, दूसरी में 2 आ रहे हैं, तीसरी में 2 आ रहे हैं, फिर 4, 4, 3, 2, 4। तो औसतन कितने बने? 3। 3 से 4। अब बात हो जाए फेल की। इसम में अफाल से बने हुए अस्मा, फाइल, मफूल, फेल भी शामिल हैं, जिनके नीचे नीली पट्टी दी हुई है। इनको इसलिए शामिल किया गया क्योंकि हम इन अस्मा को फेल के तहत सीखते हैं। ठीक है जी, ये देखिए जी, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 4, 3। ये जो पिंक कलर में जिनको शेड किया हुआ है, ये सारे आपके अफाल हैं जी। उदन, अल मुफलिहून, उमुल मुफलिहून। ओके जी, ये उसको भी उन्होंने शामिल कर दिया, इसम फाइल जो है उसको उन्होंने लिखा है इधर। कफरू, अंजरतहुम, तुनजिरहुम। अच्छा जी, ला युमिनून, खतमा, समिया, रिशावा, यकूलो, आमन्ना, बिमोमिनीन, युहादिऊना। ये सारे जो है ये आपको अफाल नजर आ रहे हैं। अब हरूफ की बारी आती है कि नमाज के कोर्स के बाद अगर आप मजीद 10 नए हरूफ सीख लें तो आप कुरान मजीद के तकरीबन 95% हरूफ सीख लेंगे। पहले कोर्स में हमने जितने हरूफ सीखे हैं माशाल्लाह, वो अच्छे खासे जो है हरूफ हमने कवर कर लिए पहले कोर्स में। अब सिर्फ 10 नए और हरूफ हमने सीखने हैं, तो हम 95% हरूफ हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। ये टोटल इनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं, गिने चुने ये हरूफ होते हैं, तो इसलिए जो इतने ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इनको हम आसानी से सीख लेंगे। तो देखिए जी, हरूफ पहली लाइन में 2 आ रहे हैं, कौन कौन से हैं जी? अला और मिन। दूसरी लाइन में 4 आ रहे हैं, इन्ना, अलैहिम, अम, लम। तीसरी लाइन में जो है 3 आ रहे हैं, अला, फिर अला, फिर अला। अच्छा, उसके बाद जी उस अगली लाइन में जो है 2 आ रहे हैं, वल्लहुम, वलहुम, वाओ, लाम जो है देखें, वमिन, वमिनन नासे, वमिन। ठीक, तो ये हुए जी, हरूफ की बात हुई। अब बात होती है हर्फ, इसम, फेल। आप देखें जी, हर लाइन में किस हिसाब से आ रहे हैं, सबको उन्होंने तकसीम कर दिया इधर। तो हम कुरान को बड़े साइंटिफिक अंदाज से सीख रहे हैं, बड़े तरीके से इसको सिखाया जा रहा है। देखिए जी, आप 3 चीजें जो है ये हरूफ, अस्मा और अफाल के बारे में नोट कर लीजिए कि हरूफ बदलते नहीं है। ला हमेशा ला ही रहेगा, माँ हमेशा माँ ही रहेगा। ला कभी बदल के ली नहीं होगा, माँ कभी बदल के मी नहीं होगा। हरूफ बदलते नहीं है। अस्मा, इनकी जमा सीखना, कल्ब, कुलूब वगैरह ये हमें चाहिए बस। और अफाल, असली चैलेंज हमारा अफाल है, क्योंकि अफाल माजी, मुजारे, अमर वगैरह की मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं। तो अब बारी आती है आपकी अल्लम की। तो चलिए जी, वॉलंटियर हमारे भाई अल्लम कराइए ये हमें चीजें, जो कि बहुत ही आम चीजें जिनको हमने याद रखना है हमेशा।
حروف بدلتے نہیں. الا ما, جیسے الا ما. صرف لا ہے جی, لا لا لا. لا کیا مطلب ہے لا ہمیشہ؟ مطلب حروف بدلتے نہیں. لا ہمیشہ کیا رہے گا؟ لا ہی رہے گا. لا ہی رہے گا. ما ہمیشہ ما ہی رہے گا. لی, لن, لن, لن یہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, لا ہمیشہ لا ہی ہوگا, ما ہمیشہ ما ہی ہوگا. جی دوسرا. اسم ان کی جمع سیکھنا ہے. قلب, قلوب. ہاں جی, اسم کے بارے میں امپورٹنٹ چیز جو ہے جمع ہم نے سیکھنے ہیں اس کے. جمع جیسے قلب, قلوب. جی, اور افعال یہ اصلی چیلنج ہے, کیونکہ افعال ماضی, مضارع, امر وغیرہ کی مختلف شکلوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. تو بات یہ ہے کہ حروف بدلتے نہیں ہیں, اس لیے جو حروف سیکھنا آسان. اسماء کی صرف جمع سیکھنا ہے آسان. افعال اصلی چیلنج ہے, کیونکہ یہ ماضی میں اس کی الگ گردان ہوتی ہے, مضارع میں الگ گردان ہوتی ہے, امر نئی وغیرہ میں اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے افعال کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس پہ زیادہ زور ہوگا اس پورے کورس پہ, افعال پہ. پہلے کورس پہ بھی افعال پہ اچھا خاصا زور دیا ہم نے, ٹھیک ہے, اور اب جو ہے اس کورس میں بھی ٹھیک ٹھاک زور دیا جائے گا افعال کو سیکھنے میں, اور اس کورس میں کمزور افعال کیے جائیں گے. دیکھیے جی, افعال کی اقسام. نماز کے کورس میں ہم نے 3 حروف والے افعال سیکھے تھے, آپ کو یاد ہے جی؟ ذرا بتا دیجئے, جملہ بول کے ذرا بتائیے اگر آپ قرآن کھولیں گے. جی قرآن کھولیں گے تو نصر, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. مدد کرے گا, نصرہ. جی ہاں جی, پھر لیکن اگر منہ موڑتے ہیں تو درابا ہے, بار پڑے گی اگر نہیں مار کھولیں پڑے گے گی. تو. ٹھیک ہے جی, اس لیے سمع, سنو. سنو. ٹھیک ہے جی, تو اگر قرآن کھولیں گے فاتحہ تو اللہ مدد کرے گا ناصرہ, ورنہ مار پڑے گی داربا, اس لیے سن لو سامعہ. تو یہ ہم نے فاتحہ, ناصرہ, داربا, سامعہ کے افعال پہلے کورس میں اچھی طرح سیکھ لیے. اس کے ماضی سیکھے, اس کے پھر مضارع سیکھے, اس کا امر سیکھا, اس کا نئی سیکھا, پھر اس کا اسم الفاعل, اسم المفعول اور فعل بنانا سیکھا. اس کا ماضی, مضارع, امر, نہی, فاعل, مفعول, فعل, یہ ساری چیزیں ہم نے ان چاروں جو ہے افعال کی ہم نے سیکھی. 3 حروف والے یہ افعال تھے. کیا کرتے ہیں عربوں نے, کیا کیا, ان کے الفابیٹس ان کے پاس تھے الف سے لے کر یا تک. انہوں نے کیا کیا, 3 حروف اس میں سے اٹھائے, اس کو ایک جرنل میننگ دے دیا, اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کا ایک سانچہ بنایا کہ اگر تینوں پہ زبریں ہوں گی تو اس کا یہ معنی ہوگا, اگر تینوں پہلے پہ زبر دوسرے پہ زیر, اس طرح کسی میں کچھ ایڈیشنل الفاظ ایڈ کر دیے, کسی کو 2 بار لے آئے, ٹھیک ہے, تو کسی میں الف ڈال دیا, تو اس طرح کر کے اس کے معنی جو ہے مختلف بدلتے رہتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, ابھی جو ہے صرف 3 حروف والے افعال سیکھے جو کہ نارمل حروف ہیں, کمزور حروف نہیں تھے اس میں سے کچھ. تو اب جو ہے پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حروف کو. اب کمزور حروف ہیں واو یا الف. کیوں؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آواز نکالتا ہے. آواز کیا ہوتی ہے؟ او, ای, آ. کبھی وہ او کرتا ہے, کبھی ای کرتا ہے, کبھی آ کرتا ہے. تو کمزور حروف ہیں واو, یا اور الف. جی جناب, آپ کی علم کی باری آتی ہے ٹیچ. تو آپ جو ہے ایک ساتھی ٹیچ کریں ذرا. جی پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں, جو کمزور حروف ہے وہ لیتے ہیں, اور کمزور
حروف جو ہے واو ہے یا حمزہ ہے. کیونکہ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آواز نکالتا ہے، یعنی وہ اس طرح کوئی آوازیں نکالتا ہے جب پریشان ہو، بیماری کی تکلیف ہو. ہائے 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 ہائے، اور اس طرح کی اس کی آوازیں نکلتی ہیں. تو یہ تینوں قسم کی. کمزور بندہ یہ پڑا ہوا ہے، اس کو یہ آئی وی لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں شکل اس کی بنی ہوئی ہے، تصویر بھی بنی ہوئی ہے، وہ لیٹا ہوا ہے شخص. تو اس طرح کے کراتے کراتے آوازیں نکالتا ہے، اس لیے ان حروف کو ہم نے کہا جی یہ کمزور حروف ہے، ضعیف حروف ہے اور ناقص حروف ہے. عربی کی اگر ٹرمینالوجی دیکھیں تو حروف ناقص ان کو بولتے ہیں. اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے جیسے وہبا، وعدہ، کالا، تو وہ کمزور فعل بن جاتا ہے. جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص پورا کمزور ہو جاتا ہے. اس طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور بن جاتا ہے. اب دیکھیں جی ہاتھ کسی کا کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ پورا بندہ افیکٹ ہوگا اس سے، وہ کام نہیں کر سکے گا، کچھ سب اس کو کہیں گے ہاں جی یہ تو لنگڑا ہے، لولا ہے، کچھ اس کو نام دے دیں گے، ٹھیک ہے. ہاتھ یا پاؤں اس کا کوئی کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو پھر جو ہے وہ پورا بندہ ناقص ہو جائے گا. اسی طرح فعل میں سے اگر ایک حرف بھی کمزور آ جائے تو پورا فعل جو ہے اس سے متاثر ہو کے وہ کمزور فعل کہلاتا ہے. تو اس بات کو جی کمران بھائی آپ ذرا سمجھائیے، پڑھائیے ذرا. علم. اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے جیسے کہ وہابہ، وعدہ، تو وہ کمزور فعل ہے. اعلیٰ، جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے. جی بالکل جی، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات. ٹھیک ہے. 3 حروف والے افعال، صحت مند افعال، یہ ہم نے پہلے پڑھے تھے پورے کورس میں، ان کو ہم نے اچھی طرح پڑھا. فتح، نصرہ، ضربہ، سمع، یہ صحت مند افعال، ٹھیک ہے، نارمل افعال جو ہوتے ہیں جن میں کمزور حرف کوئی بھی نہیں تھا. اچھا جی، اب آپ کی باری آتی ہے جی. ایک سے زائد جواب بھی ہو سکتے ہیں، دے سکتے ہیں آپ. صحیح افعال ہیں کون کون سے ہیں جی؟ دیکھیں جی، فتح صحیح افعال میں سے ہے یا نہیں ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سی آپ نے کہا ناصرہ، یہ دونوں ہیں جی. اے اور سی کو لاگ کیا میں نے، اے اور سی جو درست جواب ہے. وعدہ نہیں ہے کیونکہ واو اس میں کمزور ہے. کالا نہیں ہے کیونکہ کیا کمزور ہے جی؟ الف اس میں کمزور آ گیا پیچھے. اچھا جی، اب یہ آپ کے سامنے آ گئے جی 3 حروف والے افعال، اور سب سے پہلے صحت مند افعال ہیں، پھر جو ہے کمزور افعال. صحت مند آپ پورے کورس میں پڑھ کے آ چکے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. اور کمزور جو ہے وہبہ، وعدہ، کالا، زادہ. جی کمران بھائی ذرا علم کیجئے، ٹیچ. 3 حروف والے افعال صحت مند جو ہے فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. کمزور وہبہ، وعدہ، کالا، زادہ. اچھا جی، آپ بتائیے جی کمزور والوں کی کیا نشانی ہے، کیوں کمزور ہے وہبہ؟ اس میں مطلب ہے فعل کے الفاظ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کمزور الفاظ بنتے ہیں. ہاں جی، کیا یعنی کیوں کمزور ہے وہبہ؟ کیوں کمزور ہے؟ اس میں کیا آ گیا کہ وہبہ کمزور ہو گیا؟ جیسے آ، ای، او جیسے کمزور الفاظ. کون سا لفظ اس میں کمزور ہے وہبہ میں؟ واو. واو کمزور ہے. وعدہ میں کون سا لفظ کمزور ہے حرف؟ واو. کالا میں کون سا حرف کمزور ہے؟ لام. کالا میں نہیں، لام تو لام کی آواز نکالتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، لو لو کوئی کرتا ہے. الف ہے، سوری. ہاں یہ کرتے ہیں نا جب بیمار ہوتا ہے کوئی. تو اسی طرح زیادہ میں کون سا کمزور ہے جی؟ الف. الف ہے، بالکل درست ہے جی. تو آ، ای، او یہ یاد رکھیں.
تو وہ ان تین ہی ہیں یہ کمزور حروف. تو ٹھیک ہے جی، آپ نے علم کیا، پڑھایا، ٹیچ کیا، تو اب انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رہے گا. اور لام آپ نہیں کہیں گے نیکسٹ ٹائم، کیونکہ آواز بیمار جب بندہ ہوتا ہے لو لا لی نہیں کہے گا، وہ آ او ای کہے گا. چلیں جی، کمزور افعال ہیں جی، کون کون سے ہیں جی؟ ذرا بتائیے ذرا، اے بی سی ڈی میں سے. اے اور بی. اے اور بی، وابا اور کانا. لاگ کرتے ہیں جی، اے اور بی جواب درست ہے جی، ماشاءاللہ. اچھا جی، قرآن میں تقریباً 9,000 صحت مند افعال ہیں اور 9,000 ہی کمزور ہیں. اس لیے پورا کورس بی میں آپ کو کمزور، یہ جو کورس نمبر 2 ہے، پورے کورس میں کمزور افعال کرائے جائیں گے. ان کو سیریس لیا جائے گا. جس طرح پہلے کورس کے پورے پہلے کورس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو صحت مند افعال جو ہے کرائے گئے، 9,000 جو ہے ان کی تعداد ہے، اور 9,000 ہی کمزور کی ہے. حالانکہ کمزور صرف 3 ہی حروف ہیں، لیکن ہر لائن میں آ رہے ہیں. یہ 9,000 قرآن کی لائنیں ہیں، تو ہر لائن میں ایک کمزور حرف آیا ہوا ہے. اچھا جی، چلیے جی، ہر لائن میں تقریباً کتنے آئے ہوئے ہیں جی صحت مند افعال، اور کتنے جو ہے کمزور افعال آئے ہوئے ہیں، یہ ذرا ٹیچ کر دیں جی، اور نام بھی بتا دیں ذرا. پہلی مطلب میں بتا دوں؟ جی جی بالکل بالکل، جو بھی آپ بتا سکتے ہیں بتا دیجیے آپ بھی. کمزور الفاظ جو ہیں واو، الف، الف ہے. جی، اور دیکھیے جی یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہر لائن میں تقریباً کتنے کمزور لفظ آئے ہوئے ہیں، کمزور حروف اور کمزور الفاظ؟ ایک ایک الفاظ، ایک 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 آیا لفظ ہوا ہے، آیا ہوا. بالکل ایک آیا ہوا ہے. اور صحت مند کتنا ہے؟ ایک ہے. ایک ہے، صحت مند بھی ایک ہے. ایوریج دیکھا جائے تو. جی ٹھیک ہے جی. ایک اور قسم ہے مزید فی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو 3 حرف والے ہو گئے کمزور، 3 حرف والے صحیح ہو گئے. ٹھیک ہے جی، یہ 2 ہم نے دیکھ لیے. اب ایک اور قسم بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مزید فی ہے. مزید فی ہے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اب یہ دیکھیں اختلافا، اب اس میں فالتو لفظ کچھ ڈال دیے گئے. اصل میں کیا تھا، خالام فا تھا، خلافا، تو اس میں الف ڈال دیا گیا، تا ڈال دیا گیا. یہ 2 لفظ فالتو، الف اور تا زیادہ ڈال دیے گئے، تو اس نے اختلاف کیا. اچھا، اسی طرح استغفرا، اس نے مغفرت مانگی، الف سین اس میں ایکسٹرا ڈال دیا گیا. تو ان کو کہتے ہیں مزید فی ہے، لیکن یہ ہم آگے چل اس کورس میں نہیں، آگے چل کے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی صرف کمزور والوں کو یاد رکھیں گے آپ، 3 حرفی کمزور لفظ، الفاظ، کمزور افعال. مزید فی کس کو کہتے ہیں جی؟ 3 حروف والے افعال کو، حروف کو، افعال کو، اصلی حروف والے افعال میں زائد حرف ہو تو. ڈی ہے جی، اصلی حروف والے افعال میں زائد حرف ہو تو جواب درست ہے جی آپ کا، ماشاءاللہ. مزید فی کی مثال دیکھیے جی، کوئی مثال آپ کو یاد آ رہی ہے ابھی جو ہم نے کی تھی ان میں سے؟ استغفرا. ہاں جی، اور دوسری اختلافا. اختلافا، کیونکہ یہ 3 سے بڑھ کے حروف ہے. اس میں جب جی بھی کوئی 3 سے بڑھ کے حرف آ جائے گا کسی میں، وہ مزید فی کہلائے گا. یہ دونوں جواب آپ کے درست ہوئے. یکساں حروف والے افعال کی مثالیں دیں. یکساں، ہاں جی، یکساں کا مطلب ہے ایک جیسے جو ہے حروف آئے ہوئے ہیں جن میں. بہرحال یہ ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو اب یہ دیکھ لیجئے. سیم حرف اگر 2 بار رپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں یکساں حروف والے افعال. جیسے یہ دلہ، لام 2 دفعہ رپیٹ ہو رہا ہے، ردہ، دال 2 دفعہ رپیٹ ہو رہا ہے، ودہ، دال 2 دفعہ رپیٹ ہو رہا ہے.
تو اس کو کہتے ہیں یکساں حروف والے افعال. یکساں مین ایک جیسے، ایک حرف 2 دفعہ رپیٹ ہو گیا. اچھا جی، کمزور افعال ہر لائن میں ایک ہے، شروع میں، بیچ میں، آخر میں. اب کمزور حروف آ سکتا ہے یا تو اس کے شروع میں آ سکتا ہے، یا اس کے بیچ میں آ سکتا ہے، یا پھر اس کے آخر میں آ سکتا ہے. تینوں کی مثالیں، ان افعال کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے، بس فعل ہی کے جیسے ٹیبل بنیں گے چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں، وعبا، وعدہ. کمزور حرف جو ہے ریڈ کلر میں شو ہو رہا ہے آپ کو، کیا ہے؟ واو ہے، جو کہ شروع میں آ رہا ہے. پھر بیچ میں آنے کی مثال کالا اور زیادہ ہے، جہاں پہ الف بیچ میں آ رہا ہے. دعا اور ہدا میں جو ہے آخر الف آ رہا ہے پہلے صورت میں، اور دوسرا جو ہے ادا کا یا جو ہے اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، الف مکسورہ. الف مکسورہ جو یا یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی یا بھی جو ہے کمزور ہی ہے. اچھا جی، پہلے ہم ان 4 سٹائلز کو دہرا لیتے ہیں جو ہم نے نماز کے کورس میں سیکھا تھا. یہ سب سے پہلے ہم نے دہرایا ہے کہ فاتحہ یفتخو، فاتحہ یفتخو اگر قرآن کھولو گے، نصر ینصرو تو اللہ مدد کرے گا، ضربا یضربو ورنہ مار پڑے گی، سامع یسمعو اس لیے سن لو. یا پہلے بھی جملہ بول کے پھر آپ پڑھ سکتے، دونوں طریقے صحیح ہیں. ان جملوں کی مدد سے ہم ان سٹائل کو یاد رکھیں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ. اب جو ہے اس کو جو ہم نے اس طریقے سے جو ہے ان 6 جو حروف ہمیں آپ ملیں گے، ان کو کیسے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اس نے یعنی وعبا وعدہ. وعبا مطلب دینے کا، اور وعدہ مطلب وعدہ. تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وعبا وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ. کالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، اور زیادہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بڑھایا، بڑھا کے دوں گا یعنی. تو کالا زیادہ. اور اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. تو یہ اب آپ کی باری آتی ہے جی، اس کو ذرا سیکھ لیں تاکہ جو ہے یہ کمزور حروف والے بھی جملے آپ کو یاد ہو جائیں، اور 6 کے 6 افعال آپ کو یاد ہو جائیں. یہ 6 افعال ہیں. تو جی علم کی باری آتی ہے. جی والنٹیئر کریں جی دونوں ساتھیوں میں سے. جی، 3 جملوں کی مدد سے ہم ان کمزور افعال کے سٹائل کو یاد رکھیں گے. جیسے اللہ نے وعدہ دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا اس نے دیا. پھر ایک اور ہے وعدہ، اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا اس نے کہا زیادہ، یعنی زیادہ بڑھا دیا اسے. اس لیے دعا کی ہدایت کی، دعا اس نے دعا دی، ہدا اس نے ہدایت دی. جی، تو اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. جی جی کمران بھائی ذرا آپ بھی پڑھائیں گے. ان جملوں کی مدد سے ہم نے ان کمزور افعال کے سٹائلز کو یاد رکھیں گے. جیسے وہابا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے دیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا اس نے کہا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا مانگی، اس نے دعا مانگی. تو آپ نے نیچے والا لفظ چھوڑ دیا ہے ہر ایک کالم میں. یعنی جیسے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے کا مطلب ہے وعبا. ٹھیک ہے، وعدہ کیا آپ نے نہیں پڑھا، وعدہ. وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. ہاں جی، تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دونوں آپ نے پڑھنے ہیں جی، وعبا وعدہ. قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے
बढ़ाया। जी जी, तो बल्कि कहा और ज्यादा दूंगा, कहा का मतलब है काला, और ज्यादा दूंगा ज्यादा वाला, ठीक है। और इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा इसने दुआ की, हाँ हदा जी, हदा। इसने हिदायत की। जी बिल्कुल, तो ये माना है, तो इन जुमलों से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाबा वादा, बल्कि कहा और ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। तो इसको बार बार रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे। तो ये था जी आज का प्रोग्राम हमारा, जो हमने पहला लेसन किया है, इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो इंशाल्लाह दूसरे लेसन से जो है असल काम शुरू हो जाएंगे। तो अभी जस्ट हमने तारफ देखा, और इसी पे इक्तफा करते हैं। ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।